الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ آج ہم لوگ اپنے دل کا چین اور سکون ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں نہیں جاتے۔ کوئی ہوٹلوں پہ جاتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، کوئی ناچ گانے دیکھتا ہے، کوئی سینما گھروں میں جاتا ہے، کوئی سیر و تفریح کے لیے پہاڑوں میں اور دور دراز نکل جاتا ہے، کوئی جنگلوں کا رخ اختیار کرتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے کہ دل کو سکون نہیں مل رہا، دل کو چین نہیں، جبکہ رب فرما رہا ہے کہ دلوں کا چین، دل کا سکون جو ہے وہ میرے ذکر میں ہے۔ اب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں، جو سستا سودا ہے، جس پہ کوئی پیسے نہیں لگنے۔ ہاں، اخلاص کے ساتھ جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرے گا، بیٹھے گا، وضو کرے گا، اچھا لباس، خوشبو لگا کے ادب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور چین عطا فرمائے گا۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں قرآن پاک کی اور احادیث بھی ہیں۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ بخاری شریف میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں کی طرح ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردوں کی طرح ہیں۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اگر ہم غور کریں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں کی طرح ہے، وہ زندہ ہے، اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے، وہ مردہ ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو صفاتی نام ہیں، جو ذاتی نام ہیں، ان کا ذکر کرنا یہ کوئی عام تام بات نہیں ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی پر مہربانی کر دے، کوئی احسان کر دے، دنیا کے کسی کام میں اس کی مدد کر دے، اب جس کی مدد کی وہ شخص جو ہے ایک ایک آدمی کے پاس جائے گا، ایک ایک کو بتائے گا یار فلاں شخص جو ہے نا بہت اچھا ہے، وہ بڑا ہی اچھا ہے، بہت نیک ہے، فلاں ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ لیکن جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی، اور جس کے وسیلے سے اس بندے نے مدد کی، مدد تو اللہ نے کی ہے لیکن اس کو وسیلہ بنایا ہے۔ اب اس بندے کے ہم تعریفیں کیے جا رہے ہیں، تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اور جس مالک نے مدد کروائی اس مالک کا ذکر تک نہیں کیا، اس کا شکر تک نہیں کیا۔ اب یہ تو وہ مالک ہے جو دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، ہم چاہے ذکر کریں چاہے نہ کریں، ہم اس کی تعریف کریں نہ کریں، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں نہ کریں، وہ دے رہا ہے۔
وہ مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، وہ غیر مسلموں کو بھی دے رہا ہے، وہ تو ذات ہی ایسی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا سیاہ نقطہ لگائے۔ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب اس پر بھلائی کی بات اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ لوہے کا زنگ صاف کرنے کے لیے ریگ مار اور طرح طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں۔ اب دل کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ آئیے وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں۔ فرمایا کہ جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس کا زنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت سے صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فضول گفتگو سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں گے؟ اب اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیں پتا ہو ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اب جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا چین جو ہے میرے ذکر میں ہے۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اتنی تسبیحیں پڑھ لیں، اتنی دفعہ اللہ کا ذکر کر دیا، لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو بھائی کیسے فائدہ ہوگا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ اب یہ ہمارے پاس تسبیح ہوتی ہے، کیا ہے جی؟ نہیں پتا کہ تسبیح کہاں جا رہی ہے۔ یہ ادھر سے گفتگو ہو رہی ہے، کسی کو گالی نکال رہے ہیں، ادھر سے تسبیح چل رہی ہے، گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے تسبیح چل رہی ہے، نہیں پتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی چلیں جی بیٹھ کے پڑھ بھی لیا تو پھر کیا ہے جی؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انسان کو پتہ بھی ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آرام سے، سکون سے اور دل سے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بندہ یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ذکر کرے گا، اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی طاقت کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے جتنی مرضی بڑی طاقتیں آ جائیں وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی طرح سے جب اللہ کا نام لے رہے ہیں تو آرام سکون سے نام لیں، خوبصورتی سے اور اپنے دل سے اللہ کا ذکر کریں۔ جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا دل بھی صاف ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہوگی، اور رب تعالیٰ سے ہم جو مانگیں گے وہ بھی ہمیں ملے گا، اور ہمارا دل جو ہے یہ سکون اور قرار اور اس کو چین میسر ہوگا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، خوشبو لگا کے، جائے نماز پر بیٹھ کر، وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر ایک اچھے انداز سے تشہد میں 2 زانوں بیٹھ جائیں اور سر کو جھکا لیں، نظروں کو جھکا لیں، سر کو جھکا لیں اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اور اس طرح سے نیت